اسرائیل اور فلسطین کے بیچ 11 دنوں سے جو لگاتار جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل ظالم پر قبضہ جمایا، اپنی ہمت اور اپنے طاقت کے بلبوتے پر لڑائی لڑتے رہے، یہاں تک کہ اسرائیل کو گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ لیکن اب یہ جاننا ضروری ہے کہ فلسطین کے حالات اس وقت کیا ہیں۔ کیا فلسطین اس وقت جیت جانے کے بعد مطمئن ہے؟ کیا فلسطین چین اور سکون کی نیند سو رہا ہے؟ کیا فلسطین میں بچوں اور عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کی جانکاری بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ فلسطین کا کتنا نقصان ہوا۔ فلسطینیوں کے تقریباً 10,000 گھر اجڑ گئے، برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، اور فلسطینیوں کے لیے جو اسپتال تھا وہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ وہاں پہ انتھک نقصانات ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ فلسطین 20 سال پیچھے چلا گیا۔ اسی طریقے سے فلسطینیوں کے حالات اس طرح سے دوچار ہیں کہ وہاں پہ دہشت کا اس طرح سے اب بھی ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں کے نوجوان اپنی زندگی بسانے سے دوچار ہیں، اپنی شادیوں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہاں کی لڑکیاں، وہاں کی عورتیں مطمئن نہیں ہیں، مامون نہیں ہیں۔ وہاں کی لڑکیاں یہ کہا کرتی ہیں کہ اگر میں شادی کرتی ہوں تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم بیوہ ہو جائیں۔ ہماری زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے بچے جیل کے سلاخوں میں چلے جائیں، کیونکہ آئے دن ایسا ہو رہا ہے کہ جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں آئے دن ایسا ہو رہا ہے کہ شادیاں ہو جانے کے بعد بہت ساری عورتوں کے پتی جیل کے سلاخوں میں بند ہیں۔ بہت ساری عورتوں کے لڑکے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی بہانے سے جیل کے سلاخوں میں بھیج دیا جاتا ہے اور اسرائیلی جیل خانوں میں بند ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں دہشت کا اس طرح سے ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ زندگی جینا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور وہاں پہ اسرائیلی ظالموں نے ابھی بھی طنز کسنا شروع کر دیا، اور دوبارہ اسرائیلی ظالم کو کھجلی ہونا شروع ہو گیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی چین کی نیند نہ سو سکیں، فلسطینی پر ظلم ڈھایا جائے، فلسطینی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اسرائیلی ظالم کا یہ کہنا، اسرائیلی ظالم کا یہ ارادہ کہاں تک کامیاب نظر آ رہا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کے حالات اور دنیا کے ممالک اور دنیا کی طاقتور تنظیمیں اس سلسلے میں کیا فیصلہ دیتی ہیں، اور کس قدر وہ انجام تک پہنچتی ہے، کس قدر اس جھگڑے کو روکنے میں کامیاب نظر آتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسلامی ممالک کو، جو امن و امان کا گہوارہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی فلسطینیوں کے لیے کیا قدم اٹھا رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی اس نازک حالات میں بھی ایک بھی قدم نہیں اٹھایا گیا ایسا جس سے اسرائیل کو دہشت ہو، اسرائیل کو خوف ہو۔ سلام قابل مبارکباد ہے وہ حماس جو اکیلا تنے تنہا لڑتے رہے اور اسرائیل جیسے ظالم کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ وہاں پہ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ زخمی ہیں، جو لوگ لہولہان ہیں، ان کے لیے اسپتال نہیں ہے، اور ان کے لیے دوسری جگہوں سے کوئی مدد بھی نہیں ہے، جبکہ وہاں کے لوگوں کا حال اس طرح سے بن چکا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی مدد کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، دوسرے ممالک کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن ایسے نازک حالات میں کوئی بھی میدان میں نہیں آئے اور ان کے سمرتھن میں نہیں اترے ہیں۔ مشکل اس طرح سے ہو چکا ہے کہ مسجدوں میں جو لوگ مسجد الاقصی میں نماز کے لیے جاتے ہیں انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ آج کی خبر سے یہ پتہ چلا ہے کہ مسجد الاقصی میں جو لوگ نماز کے لیے گئے ان پہ
اسرائیلی ظالم اپنے پولیس بھیج کر ان پہ حملہ کرایا، اور آپس میں جو جھگڑا ہوا، اس جھگڑے میں کچھ فلسطینی، تقریباً 6 فلسطینیوں کو جیل کے سلاخوں میں بند کر دیا۔ اس طریقے سے آخر کب تک ہوتا رہے گا کہ فلسطینیوں پر ظلم ہوتا رہے گا اور فلسطینی کی طرف سے کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا سے، اسلامی ممالک سے اور اسلامی تنظیموں سے، سربراہ سے، ذمہ داران سے، مسلم قائدین سے، کہ آپ لوگ یہ تصویریں، یہ حالات آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا آپ اس کے بارے میں بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اس کے لیے عملی اقدام جہاں تک آپ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود اس ظلم کو روکنے کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی اسرائیلی ظالم کے طرح برابر کے مجرم ہیں۔ اس لیے مجرم ہیں کہ آپ کی آواز کی وجہ سے ظلم ہونا بند ہو سکتا ہے، تو آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے کسی مظلوم کی مدد ہو سکتی ہے، تو آپ مظلوم کے لیے کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ اپنی طاقت کو استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جھوٹی خبریں پھیلانے والے اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں، یہ گودی میڈیا جو وہاں کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ کبھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سنگھرش ویرام کے باوجود بھی پاکستان نے اسرائیل پہ حملہ کیا، کبھی بتایا جا رہا ترکی نے اور پاکستان نے مل کر اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ ایسی جھوٹی خبریں، جبکہ کوئی عملی اقدام نہیں ہو رہا، ظلم کے خلاف کہیں کچھ نہیں ہو رہا، اور مظلوم پریشان ہے، اور مظلوم اپنے آپ کی زندگی سے پریشان ہو چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ یہ وقت آپ کے ساتھ بھی آ جائے اور آپ کو بھی ایسے ہی پریشان کیا جائے، آپ کا بھی پرسان حال کوئی نہ ہو۔ اس لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آواز اٹھائیے، عملی اقدام کیجیے، جہاں تک آپ کی طاقت ہے وہاں تک اپنی طاقت کو استعمال میں لائیے، تاکہ یہ ظلم بند ہو سکے۔ اور یہ ظلم بند ہوگا تو ساری دنیا میں امن و امان ہوگا، اور یہ ظلم اگر چلتا رہے گا تو اس ظلم کے لپیٹ میں کبھی آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ بھی جھلس سکتے ہیں۔ جب وہاں آگ لگے گی تو اس میں آپ کو بھی کہیں جھلسنا نہ پڑ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے، اور یہ کوشش کیجیے کہ وہاں پہ ظلم بند ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جہاں بھی ظلم ہو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔